أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں ایک منافق سے جڑا واقعہ زیر بحث آیا۔ اس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی کے سر لگا دیا۔ چنانچہ آیت شریفہ اتری وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ایسے بدنصیب کی سفارش مت کریں، ان کی معافی کے لیے اللہ سے اصرار بھی نہ کریں، ایسے لوگ اللہ جل شانہ کو پسند نہیں۔ آج تلاوت کی گئی ابتدائی آیت شریفہ میں فرمایا ان منافقین کا حال تو یہ ہے کہ یہ لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے یہ کہاں چھپ سکتے ہیں؟ کیا ان کا خیال ہے کہ راتوں کو چھپ کر مشورے کریں گے، لوگ نہیں دیکھیں گے تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب راتوں کو اٹھ کر ایسی چیزوں میں مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ حال ذکر ہو رہا ہے منافق کے قریبی لوگوں کا، برادری والوں کا، خاندان والوں کا، اس کے ہم نواؤں کا، جو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس قضیہ میں یہودی کو پھنسانے کے لیے راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرتے کہ اب کیا کرنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، فرما جو کچھ بندے عمل کرتے ہیں اللہ سب کا گھیراؤ کرنے والے ہیں، احاطہ کرنے والے ہیں، چاہے رات ہو یا دن ہو، اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر اللہ کی نافرمانی کے لیے لوگوں سے چھپ کر الگ ہو کر بیٹھنا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ چور منافق کے کنبہ قبیلہ والے جو اس کے طرفدار بن رہے ہیں اور دنیا کے معاملہ میں اس کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ قیامت کے دن جب اللہ اسے پکڑے گا تو پھر اللہ کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کون جھگڑے؟ کون اللہ کے مقابلہ میں اس کا وکیل بنے گا؟ کون اس کی طرفداری کرے گا؟ لہذا سوچ لیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں کہ برادری کا بندہ ہے، خاندان کا بندہ ہے،
اب یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگلی آیات میں مزید کچھ اصول ذکر فرمائے جا رہے۔ پہلا اصول یہ ذکر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ گناہ کرنے والا چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ، گناہ کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہو یا گناہ کا نقصان دوسرے شخص کو ہو، جیسے تہمت لگانا ہوتا ہے، حل ایک ہی، توبہ کر اللہ سے معافی مانگ، سوائے توبہ کے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اور جس سعادت مند کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ دنیا میں موقع ہے، کسی سے کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ آج موقع ہے، قیامت تو حساب ہے، توبہ، معافی، عذر کا موقع نہیں۔ دوسرا اصول یہ ذکر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو شخص گناہ کمائے گا، اس کا بوجھ اس کے اپنے سر ہوگا، اس کا وبال، اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، سزا اسی کو ملے گی۔ ایسے نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ جیسے چوری منافق نے کی اور سزا یہودی کو مل جائے، اس وجہ سے کہ منافق ظاہراً مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ عدل و انصاف والے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کے اوپر ذرے بھر بھی ظلم نہیں کرتے، عدم انصاف سے کام نہیں لیتے، لہذا جس نے جو عمل کیا اس سے بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہاں دنیا میں مہلت ہے، اس کی حکمت کی بنیاد پر وہ موقع دیتے ہیں، باز آ جائے، توبہ کر لے، بچ جائے، واپس ہو جائے۔ تیسرا اصول یہ ذکر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جس کسی نے گناہ کیا پھر اس گناہ کا الزام دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دوہرا جرم کیا، دگنا جرم، یہ ڈبل مجرم ہے۔ گناہ الگ کیا، جیسے اس معاملہ میں منافق نے چوری کی اور اس کا الزام یہودی پر لگا دیا تو تہمت لگانے کا گناہ الگ ہوا، چوری کرنے کا گناہ الگ، تہمت لگانے کا گناہ الگ۔ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ایسے شخص نے، یہاں واقعہ میں منافق چور نے گناہ بھی کمایا، کھلا گناہ چوری کا، اور بہتان کا وبال بوجھ بھی سر پر اٹھایا۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔